سامعین کرام، لندن کی ایک کانفرنس میں طاہر الپادری نے مسلمان، ہندو، بدھ، یہودی اور عیسائی وغیرہ مذہب کے لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح دوسرے مذہب کے لوگوں نے کفر اور شرک کے جملے اسٹیج پر بکے اور طاہر الپادری سنتا رہا اور حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ طاہر الپادری کی اس حرکت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں زبردست رد فرماتے ہوئے حضرت علامہ مفتی محمد کوثر حسن قادری رضوی مدظ اللہ العلی نے ایک کتاب اعلام باللزوم و التزام لکھی، جس کا طاہر الپادری یا اس کا کوئی شاگرد آج تک جواب نہ دے سکا۔ آئیے اس کتاب کا مضمون سماعت فرمائیں، جس کی تشریح مفتی کوثر حسن قادری مدظ اللہ العلی خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ مطہرہ میں اس قائل کا جو طاہر القادری کے نام سے مشہور ہے اور تنظیم منہاج القرآن کا بانی وہ صدر ہے، اس نے حال ہی میں بات سمجھے آپ لوگ؟ سوال سمجھ کے لوگ بھی شریعت مطہرہ میں ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ طاہر القادری کوئی شخص ہے؟ انہیں طاہر القادری کے بارے میں یہ سوال آیا، منہاج القرآن کوئی تنظیم ہے، اس کے بانی اور صدر وہی ہے، پھر دوہرا دیجیے اس کو۔ کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں اس اور پہلے بتائیے نا، بتائیے دور سے بڑا کیوں بیٹھے ٹھیک کہیں آپ لوگ بنایا نا، ارے بھائی درسگاہ کا کچھ ڈھنگ سیکھو، آپ کو سامنے آپ رہو گے تو ہم سمجھانے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں اس قائل کا جو طاہر القادری کے نام سے مشہور ہے اور تنظیم منہاج القرآن کا بانی وہ صدر ہے؟ سمجھ گئے نا؟ کن کے بارے میں سوال ہے؟ اس نے حال ہی میں 25 ستمبر سن 2011 کو لندن میں پیس پاریو مینجی کانفرنس کے نام سے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس میں بہت سے الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو جمع کیا۔ اسی کانفرنس میں اسٹیج پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مانے گاڈ اور کچھ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں۔ اللہ عربی لفظ ہے، گاڈ برہما لاڈ رب یا کریٹر خالق کے لیے، لیکن آپ اسے یاد کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کی آواز بلند کر سکتے ہیں جو آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے رب کے لیے خاص ہو۔ تو آؤ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ اپنے اپنے مذہب اور رسموں کے مطابق حکم دیتے ہوئے کہا، یاد کرو اپنے گاڈ کو۔ اس کے بعد مسٹر طاہر اور اسٹیج کے نیچے مجمع نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، جبکہ اسٹیج پر جو کھلے کفار تھے سب خاموش رہے۔ اس کے بعد طاہر اسٹیج پر موجود ایک ہندو پنڈت کی طرف بڑھا اور اسے مائک دیتے ہوئے کہا، یعنی کوئی لفظ یا نام تم گاڈ کے لیے لینا چاہتے ہو تمہارے مذہب کے مطابق۔ تب پنڈت مائک لے کر ہرے راما ہرے کرشنا زوردار آواز میں بولتا رہا۔ یہ ہندو مذہب کا ایک منتر ہے جسے ہندو رام اور کرشن کی عبادت کرتے ہوئے بطور دعا کرتے ہیں، جس کا معنی ہے رام اور کرشن میرے دکھ تکلیف کو دور کرو۔ جب پنڈت اپنا جاپ ختم کر چکا تب طاہر نے مائک لے جا کر اسٹیج پر موجود ایک کرسچن کو دیا۔ کرسچن نے کہا، یعنی جیسس فادر گاڈ من عیسائی لفظ جیسس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فادر گاڈ سے اللہ تعالیٰ مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر طاہر مائک ایک بدھسٹ پجاری کے پاس لے گیا اور پجاری مائک لے کر نمو بدھائے بولنے لگا۔ گوتم بدھ کے عبادت کرتے ہوئے بدھسٹ ایسا کہتے ہیں، جس کا معنی ہے بدھ کو میرا سجدہ اور مجرا۔ اسی طرح اور کفار نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنے معبود کا نام جپا۔ اس سب کے بعد طاہر نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تو پھر اسٹیج پر موجود سارے کفار خاموش رہے، مگر ایک بدھسٹ نمو بدھائے اوم بدھائے کہتا رہا۔
उसी ताहिरुल कादरी ने काफी अर्सा पहले 19 दिसंबर सन 1989 को एक महफिल में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने शाह इस्माइल दहलवी को फतवतन काफिर कहा, आला हजरत ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया, सुकूत फरमाया, तो बोलिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को अहले सुन्नत से खारिज करेंगे या आला हजरत को करेंगे? उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया, इन्होंने खामोशी अख्तियार की, उन्होंने वजूहे कुफ्र के बयान के लिए लुज़ूम बयान किए मगर फतवा कुफ्र का नहीं लगाया। अब आपने जो जिन उलमाए देवबंद के कुफ्र के फतवे आला हजरत और बाज़ दीगर अकाबिर उलमा के हवाले से बयान किए सुन ले, उसमें शक नहीं कि आला हजरत ने तहकीक की, मगर आला हजरत ने यूं ही शुरू से फतवा नहीं लगा दिया। वो उनके हम असर थे, हम समाना थे, उनकी इबारतों पर गिरफ्त की, उनको खतूत लिखे, फिर खतूत लिखे, इश्तिहार भेजे, राब्ता किया, तौबा के लिए कहा, इत्माम हुज्जत किया। आला हजरत को जब अपनी तहकीक और पूरी दयानत की बिना पर इत्मीनान हुआ, अला वजह तहकीक अला वजह दयानत, उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया। मगर ये उसी तरह की बात है जिस तरह अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपने दौर में लगाया, मगर आला हजरत का दौर बाद का दौर था, क्योंकि फिर मुशाफा मुलाकात नहीं हुई, लुज़ूम हुआ, खामोश रहे। अहले सुन्नत ही के वो उलमा हैं जिन्होंने फतवा कुफ्र का नहीं लगाया, खामोशी अख्तियार की। तो दोनों रास्ते मौजूद हैं जिस पर आपकी तबीयत चाहे अमल करें। सवाल आप लोग सुन लिए। पहला सवाल क्या था, जिसमें मतलब मुशरिकीन भी आए, ईसाई भी आए, मुशरिकीन ने अपना अपना शिरकिया कलमा जपा, ईसाई ने भी कलमे कुफ्र कहा। अब उस पर आप लोग जवाब सुनिए। हम तो बताएंगे ही। मोबाइल आप लोग बंद रखो, मतलब बात सही रहेगी, थोड़ी देर बंद रखो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कायल कसे बाशत, खाक बोल या खाक बाशत, यानी ये बताना है कि बोलने वाला कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जायद बोले, बकर बोले, खालिद बोले, ताहिर बोले या ताहिर का कोई गैर बोले, कलमे कुफ्र जो शख्स भी कहेगा उस पर कुफ्र का हुक्म है, जो कहेगा। इसलिए जवाब नहीं। उसकी तरफ से काफिरों न काफिरों बल्कि उनके मजहबी पेशवाओं की ये ताजीम कि उन्हें मुसलमानों से ऊंचा किया सख्त हराम थी। एक मसला समझो, मसला ये है कि मुसलमान नीचे बैठे, कुफ्फार ऊपर बैठे, ये हराम है। आपकी महफिल में, जहां पर आपकी महफिल हो, खास मुसलमानों की महफिल हो, कुफ्फार को नीचे बैठाना, मुसलमानों को नीचे बैठाना, ये क्या है? शरअन हराम है। इसमें उनकी ताजीम है। लेकिन उससे क्या शिकायत? आगे बढ़िए। मगर उससे क्या शिकायत, जबकि वो उनसे मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह मानिगाह है और कुछ नहीं। ये मुसलमानों के लिए खास नहीं। अल्लाह अरबी लफ्ज है, गाड, ब्रह्मा, लॉर्ड और खालिक के लिए, लेकिन आप उसे याद करने के लिए किसी भी लफ्ज की आवाज बुलंद कर सकते हैं जो आपके मजहब के मुताबिक आपके रब के लिए खास हो। तो आओ हम अपने रब को याद करें, अपने अपने मजहब और रस्मों के मुताबिक हुक्म देते हुए याद करो अपने गाड को।
یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے عقیدے میں، آپ کے مذہب میں، آپ کے طور طریقے میں جو لفظ ہو اس لفظ سے آپ یاد کرو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق، تو کسی کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا حکم دینا، یاد کرنے کے لیے کہنا۔ تو کفار کا جو مذہب ہے ان کے اعتقاد میں شرک ہے۔ پہلے ہم آپ کو اس میں جانے سے پہلے ایک مثال دے کے سمجھا دیں۔ جیسے شربت ہے نا، شربت سمجھتے ہیں آپ؟ شربت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی مشروب پینے والی چیز جس کے اندر مٹھاس ہو، پانی کے ساتھ کسی میٹھی چیز کو ملا دیجیے، اس مشروب کا نام کیا ہے؟ شربت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ شربت ہے ہی نہیں، شربت کا وجود نہیں، شربت کا وجود نہیں، وہ شربت کا منکر ہے کہ نہیں منکر ہے؟ اور شربت کو جانتا ہے؟ ارے اگر شربت کو جانتا تو اس کے وجود کا انکار کرتا؟ کون نہیں جانتا کہ شربت کس کو بولتے ہیں؟ بولیے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ شربت ہے ہی نہیں، تو شربت کے وجود کا جو منکر ہوا وہ شربت کو جانا نہیں جانا؟ ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے شربت تو ہے مگر اس کے اندر مٹھاس نہیں، شربت ہے مگر اس کے اندر مٹھاس نہیں، یعنی اس میں مٹھاس ہے ہی نہیں، اب صرف پانی کو کہتا ہے شربت کو، تو اس نے شربت کو جانا؟ لفظ تو بولا، لفظ کیا بولا؟ شربت، شربت ہے، اس میں مٹھاس نہیں، تو اس نے جانا نہیں جانا، تو یہ بھی انکار کیا، یہ بھی۔ دوسرا شخص ہے، تیسرا شخص، وہ کہتا ہے شربت تو ہے مگر وہ ایک کڑوی مشروب کا نام ہے۔ کس مشروب کا نام ہے؟ کڑوی مشروب کا نام ہے۔ اس نے بھی شربت کو جانا؟ ارے آپ لوگ لگاتے رہو گے، سمجھو گے کب آپ لوگ؟ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے کہ مائک کی ضرورت پڑ گئی۔ ارے جو سمجھنا ہے سمجھو آپ لوگ، بات یہ تقریر نہیں ہے، آدھی بات بھی نکل گئی تو پھر آپ نکل گئی۔ ایک دوسری مثال سمجھو آپ، حاجی، حاجی کس کو کہتے ہیں؟ ارے جو مکہ شریف جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، عرفات جائے، وہ نہ حاجی ہے؟ وہ نا ایک شخص کہتا ہے جیسے ایک آدمی نے حج کیا مثال کے طور پر، فلاں حاجی ہے۔ آپ ایسا حاجی کون ہے بتاؤ؟ اس کو آپ سب جانتے ہیں؟ حنیف بھائی حاجی ہیں، مکہ شریف گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، عرفات گئے، حاجی ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے کہ حنیف بھائی نہ مکہ شریف گئے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا،
نہ حج کیا، ہم ان کو حاجی نہیں مانتے، تو وہ کھلا ہوا ممکن ہے نا ان کے حاجی ہونے کا، کھلا ہے نا۔ دوسرا شخص کہتا ہے حاجی تو ہے، حاجی ہے مگر مکہ شریف نہیں گئے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، ارکان حج کو ادا نہیں کیا، تو منہ سے تو حاجی بول رہا ہے مگر وہ حاجی مان رہا ہے، منہ سے حاجی بول رہا ہے مگر حاجی ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو مانا نہیں، مانا ممکن ہوا۔ ایک تیسرا شخص ہے کہ حاجی تو ہے اور بمبے آ کے واپس آتے، اس نے حاجی مانا نہیں مانا۔ کسی بھی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے ضروری ہو اس کو بھی مانے، اور جو چیز اس کے منافی ہو اس کا انکار کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو صرف مسلمان جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ لوگ شبہ کریں گے عیسائی نہیں جانتے، یہودی نہیں جانتے، توریت کو انجیل کو اسی کا کتاب جان کے پڑھتے ہیں۔ یہی بتانا ہے جاننا کیا ہے، جو چیز اس کے لیے ضروری ہے اس کو جاننا، اور جو اس کے منافی ہے اس کا انکار کرنا۔ تو اللہ کے لیے جو صفات لازم ہے اس کو صرف مسلمان جانتا ہے، اور جو منافی ہے اس کا انکار صرف مسلمان کرتا ہے۔ دہریہ اگر سرے سے انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ قہریے جو ہے یا تو اس کے کسی لازم کا انکار کرتے ہیں یا کسی منافی بات کا اثبات کرتے ہیں۔ تو جیسے دہریے منکر ہوئے قہریے بھی منکر ہوئے۔ اللہ پاک کو جاننا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ ذات وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن اس کا کلام ہے، محمد رسول اللہ اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اور کفار قرآن کو کلام اللہ کے منکر ہے نا؟ اگر وہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو منکر ہے نا قرآن کی؟ اللہ کے رسول کی رسالت کے منکر ہے نا؟ تو انہوں نے اللہ کو جانا، اللہ کو جانا۔ اب یہ کہنا کہ اپنے مذہب کے مطابق تو اس کے اعتقاد میں تو شرک ہے، اس کے اعتقاد میں کفر ہے کہ تم اپنے مذہب کے مطابق نام لو، اپنی رسم کے مطابق یاد کرو، اور یہ معلوم ہے یہ سب کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ نام کیا لیں گے؟ شرک بکیں گے۔ کیا بکیں گے؟ کفر بکیں گے، شرک بکیں گے۔ تو
ان کو کفر و شرک بکنے کی اجازت دینا ہوا کہ نہیں؟ اور کفر و شرک کی اجازت دینا کفر ہے. اور پڑھیے جب اول تو کافروں کو دین اسلام کے سوا ان کے اپنے مذہب میں جو طریقہ عبادت ہو ان کا اذن اسے پسند کرنا، اور اللہ عز و جل یعنی اس کی اجازت دینا یہ پسند کرنا ہو. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے وہ ہرگز قبول نہ فرمایا جائے گا اور اسے آخرت میں خسارہ رہے گا. اللہ کے ساتھ صاف ہے. اسلام کے علاوہ جو شخص بھی کسی دین کو پسند کرے چاہے، اللہ فرماتا اس کا نقصان ہے، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین یہی اسلام ہے. یہود و نصارہ نے دانستہ براہ سرکشی ان کا خلاف کیا. یہود و نصارہ نے قبول کیا دین اسلام کو، سرکشی کی راہ سے انکار کیا. وہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ان کی تو تعلیم تھی کہ جو آخر میں نبی آئیں گے ان کی علامت یہ ہوگی انہیں قبول کرو مانو، تو مانا، انکار کیا. ثانیاً کفار نے جو اپنے مذہب کے مطابق ایک سب سے بڑی ہستی خیال کر کے اس کا نام رام وغیرہ رکھ لیا ہے، وہ ان کا وہمی خیالی معبود ہے، وہ ہرگز اللہ نہیں ہے. وہ تو ان کا وہمی معبود ہوا. جیسے شربت کس کو بول رہا ہے؟ وہ صرف پانی کو، تو اس کا خیالی شربت نہ ہے وہ تو واقعی شربت ہے، خیالی شربت ہے. تو جو کفار ہیں یہ تو ایک اپنے وہم بنا لی، تو جس کو یہ معبود مانتے ہیں وہ ان کا وہمی معبود ہے. وہ ہرگز اللہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کو جاننا بحمدہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. کوئی کافر کسی قسم کا ہو ہرگز اسے نہیں جانتا. کفر کہتے ہی ہے جہل باللہ کو، یعنی اللہ کے نہ جاننے کو. سناتے چلیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھتے چلیے. دوسرا مائک ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، دوسرا مائک لائیں. ارے ریکارڈنگ سب دل دماغ میں کرو، آپ لوگ حالات میں خالی کرو گے تو آدمی اسی سہارے رہ جاتا ہے. دل دماغ میں کرو سب لوگ. سہولت ملتی گئی، دل دماغ معطل ہوتا چلا گیا. اور جب سہولت نہ ہو تو سوچے گا نا آدمی کہ ذہن حاضر رہے. ایمانیات میں اپنے اندر پختگی لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی ارشاد پر مر مٹنے کا جذبہ رکھو. زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، آخرت ہماری اچھی ہو. چلیے. ناواقفوں کو اگر یہاں شبہ ہو کہ کافروں کے سینکڑوں فرقے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں، یہود و نصارہ تورات و انجیل کو اسی کا کلام جان کر اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ماننا یعنی انکار کرنا کسی بھی شے کا 3 طرح سے ہوتا ہے. اول سرے سے اس شے کا انکار، سرے سے انکار کر دیا، سمجھایا نا ابھی میں، جی یہ بھی انکار ہے. چلیے. مثلا کوئی کہے شربت سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. دوم اس شے کے لیے جو کچھ لازم و ضروری ہو اس کا انکار. مثلا کوئی کہے کہ شربت ہے تو صحیح ایک چیز مگر اس میں مٹھاس بالکل نہیں ہوتی. سوم شے کے لیے وہ کچھ ثابت کرنا جو اس شے کی یا اس کے لازم کی ضد ہو. جیسے کوئی کہے کہ شربت ایک کڑوے مشروب کا نام ہے، تو شربت کو بولا ہے کڑوے مشروب کا نام ہے، وہ جانا شربت کو.
شربت ایک کڑوے مشروب کا نام ہے، شوربے کا نام شربت رکھے ہو جانا شربت کو۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں پچھلوں نے اگرچہ زبان سے شربت کو موجود کہا مگر حقیقت میں شربت کو نہ جانا۔ وہ اپنے وہم و خیال میں کسی ایسی چیز کو شربت سمجھے ہوئے ہیں جو ہرگز شربت نہیں، اس کے وہم میں ایک شربت ہے مفہوم، ایک وہم میں ہے شربت۔ ارے تب تو بول رہا ہے کڑوا مشروب، لفظ بول رہا ہے شربت، اب وہم میں کیا ہے؟ تو شربت ہے نہیں ہے وہ۔ تو شربت کو نہ ماننے اور نہ جاننے میں یہ دونوں اور وہ پہلا جس نے سیدھے سے شربت کا انکار کیا سب برابر ہے، صرف لفظ میں فرق ہے۔ اللہ عز و جل کو تمام صفات کمال لازم ذات ہے اور ہر عیب و نقص اس پر محال بھی ذات ہے، کیونکہ عیب و نقص اس کے کمال ذاتی کی ضد ہے۔ کفار میں ہرگز کوئی نہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کمال کا انکار نہ کرتا ہو یا معاذ اللہ اس کے لیے کوئی عیب و نقص نہ مانتا ہو۔ تو دہریے اگر پہلی قسم کے منکر ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، باقی سب کفار پچھلی دو قسموں کے منکر ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کو نہ جاننے میں اور دہریے برابر ہوئے، وہی لفظ و طرز ادا کا فرق ہے۔ لفظ کا فرق ہوا سے دہریوں نے سرے سے انکار کیا اور انہوں نے لفظ کا اقرار تو کیا مگر اپنے وہمی چیز کو مانا، واقعی اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ دہریوں نے سرے سے انکار کیا اور ان پہلیوں نے اپنے وہم و خیال میں ایک نقشہ تراش کر اور اس کا نام خدا رکھ کر لفظ کا اقرار کیا۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا دیا۔ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، اگر ان سے پوچھو، اور آگے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ، تم کہو حمد اللہ کو۔ کہ ان کے منکر بھی ان صفات میں اسی کا نام لیتے ہیں، اپنے معبودان باطل کو اس لائق نہیں جانتے، مگر کیا اس سے یہ کفار مکہ جو بولتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، سارے ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اللہ کے منکر ہیں اور بول رہے ہیں نا، اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے بڑھیے کہ اس کے منکر بھی ان صفات میں اسی کا نام لیتے ہیں، اپنے معبودان باطل کو اس لائق نہیں جانتے، مگر کیا اس سے یہ کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں؟ نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر اسے جانتے ہی نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے بل اکثرهم لا يعلمون، یہ اکثر سے مراد کل ہے، وہ جانتے ہی نہیں۔ آگے بڑھیے انہم الا یخرصون، وہ تو یوں ہی اپنی سی اٹکلیں دوڑاتے ہیں جیسے اور بہترے معبود کر لیے، کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، وہ میرے نام ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کر لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری۔ بس نام لیتے ہیں اسے اللہ، مگر جانتے نہیں، جانتے ہی نہیں ہے۔ یوں ہی اپنی اندھی اٹکل سے ایک سب سے بڑی ہستی خیال کر کے اس کا نام اللہ رکھ لیا، حالانکہ وہ اللہ نہیں، کیونکہ جن صفات کا یہ اس ہستی کو بتاتے ہیں اللہ عز و جل ان صفات سے بہت بلند و بالا ہے۔ جب کفر و شرک کا عقیدہ رکھنے والوں کو جبکہ وہ زبان سے لفظ اللہ ہی کہتے تھے، قرآن کریم نے فرمایا وہ اللہ سے جاہل ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اب غور کرو، جب وہ کفار مکہ مشرکین مکہ اپنی زبان سے اللہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو
وہ اپنے وہم میں سمجھے ہوئے ہیں جس کو ان کا وہم بتاتا ہے وہ تو اللہ ہے نہیں، وہ اللہ نہیں، منہ سے خالی بولتے ہیں اور اللہ۔ تو جب کفر و شرک کرنے والوں کو جو اللہ بولتے تھے ان کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہیں جانتے، تو جو سرے سے اللہ کا نام بھی نہ لے، لفظ اللہ بھی نہ کہے، وہ جانتا اللہ کو۔ آگے بڑھیے۔ تو گاڈ اور رام و کرشن بولنے والے اللہ کو جاننے والے کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو رام بولنے والے، کرشن کا بھجن بولنے والے، گاڈ بولنے والے، یہ اللہ کے جاننے والے ہو جائیں گے؟ لفظ اللہ بولنے والے جب اللہ کے جاننے والے نہیں ہوئے تو یہ سب لفظ بولنے والے جاننے والے قرار پائیں گے؟ اور جب نہیں اور ہرگز نہیں تو وہ اپنے مذہب کے مطابق جس کا نام اللہ یا رب وغیرہ رکھیں گے وہ نہیں ہوگا مگر اس کا مزعوم وہمی معبود باطل، اور وہ یاد بھی نہیں کریں گے مگر اسی کو جو ان کے زعم میں وہمی خیالی معبود باطل ہے۔ تو انہیں یہ اذن دینا کہ تمہارے مذہب، تمہارے عقیدے میں تمہارے معبود کے لیے جو خاص نام ہو، اس نام سے تم اپنے معبود کو اپنے مذہب اور اپنی رسم کے مطابق یاد کرو، اور معلوم ہے کہ وہ اس پر کفر و شرک بکے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہی معلوم ہے جب ہم اس طرح سے بولیں گے تو کیا بکیں گے؟ وہ کیا بکیں گے؟ کفر بکیں گے، شرک بکیں گے۔ اور معلوم ہے کہ وہ اس پر کفر و شرک بکے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو یہ کفر و شرک کی اجازت دینا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کفر و شرک کی اجازت ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر جب انہوں نے اپنے معبودان باطلا رام کرشن بدھ کا نام جپا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام لیا تو معاذ اللہ بطور خدا و ابن اللہ لیا، یہ ان لوگوں کا کفر و شرک تھا۔ اس سے انہیں اپنی محفل میں روکنا کہاں بلکہ موقع محفل میں روکنا کہاں ہوا؟ ایک ہوتا ہے کہ روکو، یہ لفظ مت بولو، یہ بولی مت بولو، یہ بولنا شرک ہے، یہ بولنا کفر ہے۔ تو روکنا کہاں پایا گیا؟ روکنا کہاں؟ بلکہ موقع دینا کفر و شرک پر راضی ہونا ہے، اور کفر کی اجازت کفر پر رضا خود کفر ہے۔ بتاؤ کفر پر رضا کفر ہے نا؟ اسی کو میں نے کل سمجھایا تھا بعض لوگوں کو، بھئی ایک شخص چوری کرتا ہے اب دوسرا اس پہ راضی ہے، چوری چور نہیں ہوا۔ ارے ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے، یہ کرواتا ہے، تو راضی رہتا ہے نا اس کے کرنے پر۔ بکسا کوئی اٹھاتا ہے، سامان کوئی اٹھاتا ہے، اور وہ یہ رضامندی ہے نا؟ اب وہاں روکنا کہاں پایا گیا؟ وہ تو اذن پایا گیا۔ چلیے فتاوی مصطفیہ میں فرمایا مشرکین کا مذہب نامہذب ہے کہ خدا ہر چیز میں رما ہوا صلاحیت و حلول کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی رمنے اور حلول کرنے سے پاک ہے۔ اب جیسے وہ سب یہ بات بناوے کہ رام دشرت کے بیٹے کو ہم نہیں بولتے، اسی ہستی کو رام بولتے ہیں، تو رام کا معنی ہے ہر چیز میں رما ہوا، ہر چیز میں حلول کیا ہوا۔ جیسے پانی میں چینی کو بالکل گھول دو آپ کہ ہر جز سے مل جائے، ہر جز میں بالکل خلط ہو جائے، اس کو بولتے ہیں حلول کیا ہوا، رما ہوا۔ ان کے اعتقاد یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات ہر چیز میں حلول سے پاک،
اور یہ سب چیزیں تو حادث ہیں، اس کے بنانے سے ہیں، پیدا کرنے سے ہیں. جب یہ نہیں تھی جب بھی تھا، اب آن کماکان، اب بھی وہ ذات ویسی ہی ہے جیسے تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے. تو مشرکین کے اعتقاد میں ہے ہر چیز میں رما ہوا. تو اگر یہ مانا بھی لو ہر چیز میں رما ہوا، جبکہ شرک ہے. چلیے، اور اللہ تعالیٰ رمنے اور حلول ہونے سے پاک ہے. مشرک خدا کو اپنے اسی عقیدہ خبیثہ کی بنا پر رام کہتے ہیں، تو خدا کو رام کہنا کفر ہوا، اور خدا خدا کرنا عبادت، اور کفر کو عبادت جاننا کفر. اور اب کفر کو عبادت جانے اگر تم بھی عبادت کرو تو کفر کو عبادت جاننا یہ بھی کفر ہے. چلیے، اور نہ صحیح فرض کیجئے کہ وہ رام کے یہ معنی بھی نہ سمجھتا ہو، جبکہ ہمارا خدا وہ نہیں جو حنوط بے بہبود کا مزعوم خدا ہے، جیسے مشرکین وہ جو اپنے اعتقاد میں خدا سمجھا ہے وہ ہمارا خدا ہے. ہمارا خدا تو ہر عیب سے پاک ہے. جس کو وہ سمجھا ہے وہ تو وہمی ہے، اس کا خیالی ہے. چلیے، جسے مشرکین نے خدا سمجھ لیا ہے، قرآن عظیم اس پر شاہد ہے. ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تم فرما دو. اللہ کا ارشاد ہے نا، پیارے فرما دو اے کافرو، میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو. یعنی تمہارا معبود وہ ہے، وہ ہمارا معبود نہیں. جو تمہارا معبود ہے ہمارا معبود ہے. اے کافروں، میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں، اور نہ میں تمہارے معبودوں میں سے کسی کا پوجنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبود حقیقی عز و جل کے عابد و پرستار ہو. وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ وہ نہیں جو کفار کا مزعوم ہے اور جسے وہ رام رام سے پکارتے ہیں. تو ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو خدا خدا کرنا، مسلمانوں کا خدا خدا کرنا اور کفار کا رام رام بکنا ہرگز ایک نہیں ہو سکتا، اور کفار کے رام رام جپنے کو خدا کی یاد جاننا بے شک الحاد ہوا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفر و شرک مٹانے آئے. جو حضور پر کفر و شرک کی اب جو بعض یہ خمسہ بولتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ، انہوں نے تو وفود کفار کو ان کے طور پر عبادت کی اجازت دی. تو صاف سنو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفر و شرک کو مٹانے آئے. کفر و شرک کو مٹانے آئے. آگے بڑھیے. جو حضور پر کفر و شرک کی اجازت دینے کا اختراع باندھے کافر ہے. کفار مکہ آقا پر جو اجازت باندھے معاذ اللہ کہ انہوں نے کفر کی اجازت دی، شرک کرنے کی اجازت دی، تو کافر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کفر و شرک کو مٹانے آئے. کفار مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کہتے لبیک لا شریک لک، ہم تیری خدمت کو حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. کفار مکہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو کیا کہتے؟ لبیک لا شریک لک، ہم تیری خدمت کو حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد بولتے مگر وہ شریک کہ تیرا ہی مملوک ہے، اللہ شریکن ہو لکا تم شریکن، مگر وہ شریک جو تیرا مملوک ہے، تو اس کا بھی مالک، اس کے ملک کا بھی مالک. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمہیں خرابی ہو بس بس، یعنی اللہ مت لگاؤ، اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ.
مگر وہ شریک کہ تیرا ہی مملوک ہے تو اس کا بھی مالک، اس کی ملک کا بھی مالک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رقم قد تمہاری خرابی ہو بس بس، یعنی آگے نہ بڑھو، اس سے نہ گڑھو۔ اقتباس فتاوی رضویہ۔ حالانکہ وہ وقت مسلمانوں کی انتہائی ابتلاء و آزمائش۔ اچھا یہ بتاؤ وہ وقت کیسا تھا؟ مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، کفار مکہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، صحابہ کو حکم تھا صبر کرو، برداشت کرو۔ صحابہ نے تو وہ مصیبت اٹھائی، اللہ اکبر، مکہ کی گلیاں صحابہ کی چیخ پکار سے گونج اٹھی، ادھر ستائے جا رہے ہیں، ادھر مارے جا رہے ہیں، ادھر کوڑا پڑ رہا ہے، ادھر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ ایسی آزمائش، کفار کا زور و غلبہ ہے۔ تو جب کفار کا زور و غلبہ تھا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ تم اللہ مت لگاؤ، اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ، بس بس خرابی ہو تمہارے لیے، تو اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا تو بھلا ان پر اجازت کا اس طرح جو بات ہے مسلمان رہے گا؟ تو سرکار نے اجازت دی معاذ اللہ شرک کرنے کی۔ آگے بڑھیے۔ حالانکہ وہ وقت مسلمانوں کی انتہائی ابتلاء و آزمائش اور کافروں کے زور و غلبہ کا تھا، اور کافر وہاں بن بلائے آئے اور کفر و شرک برتنے کے خواہاں تھے۔ تو جو کافر جو بن بلائے آئے خود سے آتے، کفر و شرک پکڑنے کے خواہش مند بھی تھے، تو جو بلا کر، اور محفل اس کی ہے، مجمع اس کا ہے، جلسہ اس کا ہے، تو اب جو بلا کر، تو جو خود بلا کر کفر و شرک بکنے کا موقع دے، انہیں منہاج نبوت سے کیا واسطہ؟ تو ایسے شخص کو واسطہ رہے گا دین اسلام سے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واسطہ رہا؟ اس پر حکم کفر نقد وقت ہے کہ وہ کفر پر راضی ہوا۔ جو شخص اب راضی ہوا اس طرح کرنے کو، اب وہ مسلمان رہے گا؟ کیا اس پہ کفر کا حکم نہیں آئے گا؟ ارے چوری کرانے والے کو بھی جب چور سمجھتے ہو آپ، تو کفر و شرک بکنے پر جو رضامندی ظاہر کرتا ہو وہ کافر نہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کو واسطہ رہا اسلام سے؟ کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھو کہ فلاں عالم، فلاں مولانا، فلاں مفتی، میرا باپ دادا فلاں فلاں، نہیں، مذہبی اسلام پر ایسے مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ کوئی بھی ہو، جو شخص بھی کفر کے دلدل میں گیا اس سے میں اپنا رشتہ کاٹ لوں گا، اس سے میرا رشتہ نہیں رہے۔ چلیے، وہ کفر پر راضی ہوا، اور نہ صرف اس پر بلکہ مجمع میں شریک جو کوئی بھی کفر و شرک کی اجازت اور تفواہ پر بولنے کو بولتے ہیں تفوق پر راضی ہوا، اس پر بھی، اور جو ناواقف محض مسلمانوں سنیوں کی خالص محفل سمجھ کر آیا۔ جو لوگ یہ سمجھے کہ بھائی سنیوں کی محفل ہے، سنی لوگ ہیں، سنیوں کا جلسہ ہے، اس طرح سے دیکھ کر کے برا جانے، نفرت کیے، مگر وہاں سے ہٹے نہیں، برا تو جانا، ہٹے نہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بے شک وہ حرام میں مبتلا ہوئے، سخت گناہگار ہوئے۔ چلیے، محض مسلمانوں سنیوں کی خالص محفل سمجھ کر آیا، اور ان کفریات و وبالات کو دیکھ سن کر برا تو جانا، مگر وہاں سے اٹھ کر چل نہ دیا، تو مبتلا گناہ
گناہ حرام ہوا۔ قرآن عظیم کی نص قطعی نے ایسی جگہ سے فوراً ہٹ جانا فرض کر دیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسی جگہ سے فوراً چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، اور وہاں ٹھہرنا فقط حرام ہی نہ فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، بے شک اللہ تم پر قرآن میں حکم اتار چکا کہ جب تم سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہوتا اور ان کی ہنسی کی جاتی ہے تو یعنی جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، ہنسی ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہو، تو آج تم اٹھ جاؤ، اس محفل سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اسلام کے خلاف بات سنتا ہے، مومن برداشت کرے گا۔ ارے کسی کو اپنی ماں سے محبت ہو، باپ سے محبت ہو، بھائی سے محبت ہو، استاد پیر سے محبت ہو، اور ان کے خلاف وہاں کوئی بولے تو بیٹھ کے سنتا رہے گا۔ طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے کو ہٹا لے گا۔ روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے کو ہٹا لے گا، اپنے کو ہٹا لیں گے۔ کیا معبودان باطلہ کی نام جپائی پرستی سے دعائی اللہ کی آیتوں کا انکار اور ہنسی نہیں؟ اب وہاں ہرے راما ہرے کرشنا بولے کوئی، نمو بدھا معاذ اللہ، یہ سب بولتا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں ہے، ہنسی نہیں ہے۔ چلیے ذکر الہی کے میں جو فرمایا گیا خدا کی آیتوں سے جہاں انکار ہوتا ہو اور ان کی ہنسی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ انہی میں سے ہو، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کفر شرک پکا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں جو صاحب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو، اور آج منافقوں اور کافروں کو جہنم کی وہی سنائے جی، ان پر حکم کفر لاگو ہوگا یا حرام؟ اگر رضا ہے تو کفر آ گیا، رضا مندی پر ہے، وہ رضا مندی ہے تو کفر آ گیا، اور رضا مندی نہیں ہے مگر ہٹ نہیں رہا ہے یہ حرام۔ وہاں جو رکا ہوا ہے تو رکنا ایسا بتاتا ہے کہ وہ رضا مند، مطلب کہ ایسا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ ہٹتے نہیں، تو یہ اس پر ہے کہ اگر وہ رضامندی پر ہے وہ تب تو ویسے ہی ہو، اسی لیے پہلے آ گیا کہ راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے مگر وہ ہٹ نہیں رہا ہے، تو اس کفر کو کفر جان رہا ہے، اس کو برا جان رہا ہے۔ اب جس کا اپنا فعل ہوا تو اس پر حرام کا حکم ہے، اور اگر اس لیے وہاں پر بیٹھا ہے تو ساری بکواس سننے کے بعد اس کا جواب دینا مقصد یہ بیٹھنا ہوا، اس کو بیٹھنا بولیں گے۔ حکومت آرڈر دے دے کہ جو سڑک پہ نکلے گا اس کو گولی مار دو، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ آرمی لباس فوجی لباس میں ٹہل رہے اس میں، تو ہم بھی آدمی ہیں، ہم بھی چلے جائیں ٹہلنے۔ اب ارے سب جانتے ہیں کہ وہ آرڈر اس کے لیے نہیں ہے، وہی تو گولی مارے گا۔ باتیں سمجھے؟ مثال دی کہ حکومت اگر کرفیو لگا دے تو فوج گشت کرتی ہے نا، اب فوج کیا بندر ہے؟ وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی ہندوستانی ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے، وہ بھی بیوی بچہ والا ہے، وہ اس کو ٹہلتا ہم دیکھیں اور اس کو دیکھ کے ہم بھی چلے جائیں، اس کا ٹہلنا اور ہے میرا ٹہلنا،
दोनों एक होगा? दोनों एक नहीं होगा। तो उसका बैठना, वो बैठना कहलाएगा? अरे वो बैठने में कहाँ आया? वो तो उसके कुफ्र का पर्दा चाक करने के लिए आया है। एक है किसी के कुफ्र का पर्दा चाक करना, यानी जो इस नीयत से जाना चाहे वो जा सकता है, जो इल्म वाला है और वो क्या बोलता है उसका जवाब कहा हुआ जाना चाहे जा सकता है। इब्न कब कहा, यानी मकसूद ये है कि उस महफिल में अगर बैठेगा तो वो जो कुछ बातें बोलता है तो उसका जवाब देना मकसूद है। ये आम तौर से हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक का ज़र्फ या दिमाग ऐसा नहीं है। जो इस मनसब पर है, जो इतनी लियाकत रखता है, जिसके ईमान में और इल्म में इतना इत्कान है, वो हर चीज समझता है। जैसे आप समझते हो कि रुमाल है, ये क्या है? अब कोई कहे कि ये कागज है, तो हम भी जानते हैं कि आपको कोई मनवा नहीं सकेगा इस पर। अगर 10 नहीं वो 10,000 आगे बोले कि ये कागज है तो मान लोगे आप? है? तो जिसका इस तरह से इत्कान हो अकायद पर, रत पर, उसका हुक्म अलग होगा। और जो इस तरह से नहीं हो, उसको अपने सिर्फ अपने बड़े पर एतमाद करना है। इसलिए लिखा आला हज़रत ने कि तफ़सील ईमान को पढ़ना ज़िना से बदतर है। उससे ईमान जाने का अंदेशा है। ये हर आदमी के लिए है। अरे जो जान रहा है कि गलत धोखा दे रहा है, आम को इमली बता रहा है, इमली को आम बता रहा है ना? तो जो इस तरह समझता हो वो बता सकता है, वो देख सकता है, वो पढ़ सकता है। तो वो इस सब में नहीं है, वो अलग। वो इस सब में नहीं है। अब जिसको उबूर हो, ये धोखे की बात बोल रहा है, यहाँ पर ये धोखा दे रहा है, यहाँ पर ये धोखा दे रहा है, वहां पर ये धोखा दे रहा है। अब जिसको नहीं मालूम है वो उसको रोका जाएगा। अब बात समझ में आई है? नहीं आई है? नहीं आ गई। खुल के बोलिए, आप जो छो तो खुल के पूछिए। जिक्र इलाही के मुतालबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याद करना और अल्लाह ताला को फादर गॉड कहना, उनके अपने मजहब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा बताना हुआ। खुद कुरान अजीम ने उनका यही एतकाद बताया। क्या ये अल्लाह की आयतों का इनकार और हंसी नहीं? और जब है और बेशक है तो मुसलमानों, क्या कुरान अजीम की ये आयतें तुमने मनसूख कर दी या अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस सख्त वईद को सच्चा न समझे या काफिरों जैसा होना कबूल कर लिया? और जब कुछ नहीं तो फिर ऐसा तो हुआ है नहीं कि तुमने मनसूख किया, न काफिरों जैसा होना कबूल किया, ऐसा कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं तो फिर ऐसे जलसे में शिरकत क्यों है? जो खुदा कुछ नहीं तो ऐसे जलसे में क्यों जा रहे हो? ऐसे की बात क्यों सुन रहे हो? ऐसी महफिल में क्यों शरीक हो रहे हो? जो खुदा व रसूल और कुरान पर एतराजों के लिए किए जाते हैं। भाइयों, मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। ऐसे जलसों में शिरकत करने वाले सब उन्हीं काफिरों के मिस्ल है। वो ऐलान या काफिर ये जुबान से कलमा पढ़ें और दिल में खुदा और रसूल कुरान की इतनी इज्जत नहीं कि जहाँ अल्लाह और रसूल और कुरान की तौहीन होती हो वहां से बचे, तो ये मुनाफिक हुए।
جب تو فرمایا کہ اللہ انہیں اور انہیں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. الہی اسلامی کلمہ پڑھنے والوں کی آنکھیں کھول. یہ فتاوی رضویہ سے فتاوی رضویہ پہلے کی. یہاں پر یہ جو کہا گیا حضرت نے جو پہلے سوال کیا تھا پھر وہی بات یہ وعید کے طور پر ہے نا، وعید کے طور پر ہے، سختی کے طور پر. جب تک کہ رضا نہ ہو حکم کفر نہیں ہوگا. یہاں پر جو ہے ایسے جلسوں میں مسئلہ تو آئے گا نا. ہاں حرام رہے گا. یہاں پر جو ایسے جلسوں میں شرکت کرنے والے کافروں کے مثل ہے، وہ اعلان یا کافر ہے، یہ چھوٹے کافر. اس میں استثناء نہیں کیا گیا نا حضرت. نہیں، وہ وعید کے طور پر ہے، سختی کے طور پر ہے، عزت کے طور پر ہے کہ تاکہ تم اس سے بچو، تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس لیے حکم پہلے بتا دیا گیا کہ جو شخص راضی نہیں ہے اب پھر شریک ہوا، راضی نہیں ہے برا جانا پھر شریک ہوا، وہ حرام میں مبتلا. یہ زبان سے کلمہ پڑھے اور یہ دل میں خدا اور رسول اور قرآن کی اتنی عزت نہیں. بتاؤ جس کے دل میں واقعی عزت نہیں ہوگی مسلمان رہے گا؟ یہاں اتنی عزت نہیں، صرف لفظ اتنی جو لکھا ہوا ہے، مکمل عزت نہیں رہی تو وہ تم کافی رہتی رہتی. یعنی اتنی عزت بھی نہیں کہ اس طرح کی بات سنے نفرت نہ آئے، اور جب نفرت آئے گی تو بیزاری تو آئے گی. تو جس کو بیزاری نہ آوے، جس کو بیزاری نہ آوے، نفرت نہ آوے، آدمی کو جیسی محبت ہوتی ہے ویسی خلاف سننے پر بیزاری آتی ہے. بیزاری کا اظہار اسی صورت میں ہوگا تو محفل چھوڑ کے اٹھ جائے. یہ جو اظہار کی صورت ہے، یہ اظہار کی صورت ظاہر طور سے ہے، لیکن وہ ظاہر تو نہ کیا، نہیں، نفرت اس کے دل میں تھی تب نہیں، اس پر حکم حرام لگے گا. ہاں حکم حرام نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے جی یہ آیت کریمہ جو ہے تو اس میں بھی اس طرح کوئی یہ ایسی محفل میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں جو کہا گیا تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم اصل میں ایک بھی عام مثال سمجھو، آپ ایک عام مثال سمجھو. اگر آپ کی دکان میں آگ لگا دی گئی تو آگ لگانے والے سے آپ کی محبت ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کے گھر کی اینٹ نوچے، گھر ڈھائے، اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ کوئی ظالم گھر میں گھس کر عزت و آبرو سے کھیلے، اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ یہ طبعی چیز ہے نا. ارے بوڑھا سے بوڑھا بھی ہوگا، کچھ نہیں کر سکے گا تو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. یہ اسی طور پر ہے کہ واقع میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے شرط لگا دیجیے کہ رضامندی ہے تو حکم ہے، رضامندی نہیں ہے تو کچھ تو اظہار کرو. تاہم یہ احتیاط ہے کہ حکم کفر کو قرآن نے نہیں دیا، ورنہ آپ حالات پہ غور کرو.
بیوی سے محبت ہے، اس پر کوئی حملہ کر دے، نفرت نہ آئے، اس سے ہنس کے بات ہو پائے گی؟ ارے دیکھ کے نفرت ہو جائے گی، دیکھتے ہی خون اتر جائے گا، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، نہیں بدلے گا؟ اب کچھ بھی نہ ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہے نا؟ میں ظاہری مثال دے رہا ہوں. ارے دوسرے کے مکان میں آگ لگے تو کیا کھلے گا؟ کم افسوس ہوگا. اور اپنے گھر میں لگے تو تبھی کم افسوس ہوگا. ارے چین سے بیٹھ کے سن رہے ہو آپ لوگ، مثال کے طور پر اڑتی پڑتی بات کھاڑی سن لو، گھر میں آگ لگ گئی تو بیٹھ پائیے؟ اب وہاں دلیل دو کہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، کیا کہو گے آپ؟ ارے بھلے جھوٹ کہا ہو، دیکھ تو آئے. وہ ایک فطری چیز ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن کی عزت اور عظمت ہوئی ہے، یہ وعید کے طور پر سنایا جاتا ہے. کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے رہ رہے ہو؟ ہے نا؟ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ تم بھی جیسے وہ ہے ویسے تم ہو، حکم نہیں دیں گے اس پہ کہ وہ کافر ہے. رضامندی معلوم ہوگی تب کفر کا حکم لگائیں گے. لیکن جیسے رضامندی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ایسے ناراضگی بھی تو اس کا بھی اظہار نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی بیٹھا ہے اظہار ہوگا جب اٹھ کے چلا جائے، اٹھ کے گیا نہیں ہوا. اب یہ وہ جانتا ہے نا کہ کیوں بیٹھا ہے. مفتی تو نہیں جانتا ہے، مفتی تو نہیں جانتا ہے کیوں بیٹھا ہے. وہ کیا جاننا چاہ رہا ہے، اس سے کیا لینا چاہ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں میں تو ہم سنی صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمارے عقیدے کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سے اٹھا نہیں، ہم اس کو کیا سمجھیں؟ جب تک کہ رضامندی منہ سے نہ بول دے، اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کو بھی ہم سنی کہیں، ان کو کافر کہتا ہے تو اس کو ہم کافر کہیں. جب وہ کافر کہتا ہے تو یہ مسلمان ہے، حرام کا مرتکب ہے، فسق ہے، فاسق ہے، سخت قسم کا فاسق ہے. جیسے کسی پر نفس کی شامت اتنی آ گئی ہے کہ حرام جانتے ہی ایسا کر رہا ہے. شراب حرام ہے، شرابی جانتا ہے شراب حرام ہے، مگر نفس کی شامت سے اس کو بے چینی ہو جاتی ہے نہ پینے پر، تو بک میں کفر نہیں لگائے. اصل میں نے تو چاہا تھا کہ کتاب آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ کوئی بات ایسی آگے. اصل میں یہ ہے یہاں تقریر ہے پھر وہ ساری کو آئے تو بتانا، بتا تو دیا، بات تو واضح ہو گئی. دو چیزیں. اب چلو اس کے بارے میں یہ جو اسماعیل دہلوی والا جو ہے جی اسی کو اب دیکھو ہم بتا دے رہے ہیں، خلاصہ پڑھانا آپ لوگ، اب آپ لوگ پڑھ رہے نا خلاصہ. علماء حضرات کو کتاب سمجھ ہی جائیں گے. 1319 ہجری میں سن یاد رکھنا، 1319 ہجری میں مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی. کب لکھا ہے؟ 1319 1319 ہجری میں.
1320 ہجری میں المعتمد المستند میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک کرسی کتاب اٹھا 1320 ہجری میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المعتمد المستند میں جہاں اور بعض فرقوں کا رد کیا، تنقید کی، وہی مولوی اشرف علی تھانوی کی تقریر 1320 میں اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند میں 1328 ہجری میں اس کے پاس خط لکھا، توبہ کر، پھر 1329 ہجری میں خط لکھا۔ اب یہ جو تاریخ ہوتا ہے، پہلے خطوط لکھتے، پھر خطوط لکھتے، مسلمانوں کو حجت کیا، تب کفر کا فتویٰ دیا، دھوکہ دینا تو خود نہیں سمجھا۔ 1319 ہجری میں حفظ الایمان، 1320 میں المعتمد تکفیر ہے، اور خطوط کب گئے ہیں؟ 1328 میں۔ اب ہاتھ اخیرہ کے نام سے یہ فتاوی میں چھپا، اب ہاتھ اخیرہ یہ تاریخی نام 1328 میں، پھر 1329 یہ مغازے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ ہی سمجھو، ایک شخص خود کو پوچھا کہ مفتی کفر کا فتویٰ دے گا تب کافر ہوگا کہ خود مفتی کافر ہوگا؟ ارے مفتی تو فتویٰ اس وقت دے گا تو اس کو یقینی اطلاع ہوگی، تین چیزیں ہوتی ہیں: شبہ کے کلام، شبہ کی تکلم، شبہ کی متکلم۔ بولی میں شبہ ہو، وہی بولا ہے میں نہ شک، بولا اور وہی بولا، بولی بھی کفر ہے، لیکن یہ سنا کہ شاید توبہ کر لیا، کسی نے خبر اڑائی، توبہ کر لیا تو شبہ پیدا ہوا۔ تینوں شبہ جب ختم ہو جائے گا تب مفتی کافر کہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان چاروں کے بارے میں رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد المیٹی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، ان کی بولی میں کوئی شک نہیں، بے شک ان کی بولی کفر ہے، اور یہ بولی انہی لوگوں کی ہے، دوسرے کی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور یہ خبر اڑی ہی نہیں، نہ کسی نے پھیلائی نہ کچھ بتایا، ان لوگوں نے توبہ کر لیا۔ اگر توبہ کر لیا ہوتا تو پھر کتابوں باتیں چھپتی، ان کے ماننے والے چھاپتے، مناظرہ کرتے اس پر، تو مناظرہ اسی تو کرتے ہیں کہ بولی صحیح ہے،
تو نہ تو شبہ بھی کلام رہا، نہ شبہ بھی تکلم رہا، نہ شبہ بھی متکلم رہا، تو بے شک وہ سب کافر کلامی ہے۔ تو اب یہ کہنا کتنے دنوں تک سمجھاتے بجھاتے رہے، کتنے دنوں خاموش رہے، نہیں، یہ سب کیا ہے؟ مغالطے میں ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ایمان میں خود فرماتے ہیں جب انکار ضروریات دین انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آنکھ سے دیکھ لیا کتاب انہی کی ہے، تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، اس لیے یہ کافر کو کافر نہ جاننا کفر ہے۔ یہ ہوا وہ دھوکہ دیتا ہے، ایسی ہی تکفیر کر دیا۔ اب جن لوگوں کا نام لیتا ہے کہ فلاں فلاں کے پاس عبادت کو پیش کیا گیا، وہ خاموش رہے۔ اور یہ بتاؤ انہوں نے ان عبادتوں کو پڑھا، غور کیا، اب پھر خاموشی اختیار کی، تب پیش کرو۔ رہ گئی بات علامہ فضل خیر آبادی کی، یاد رکھو علامہ فضل خیر آبادی کی جو تحقیق ہے وہی تحقیق آ رہا ہے۔ ان کی کتاب ہے تحقیق الفتویٰ، میرے پاس ہے، پارٹی میں ہے۔ انہوں نے اس کی بولیوں پر فرمایا کفر لازم ہے، کفر لازم ہے۔ 14 وجوہ سے لزوم کفر دکھایا، کیا دکھایا ہے؟ لزوم کفر دکھایا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی بھی فرماتے ہیں کہ لزوم کفر ہے، اس پر کفر لازم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر کفر لازم ہے، اور یہی تحقیق اعلیٰ ہوتی نہیں بلا شبہ اس پر کفر لازم ہے۔ تو تحقیق میں اختلاف ہوا نہیں ہوا۔ علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں لزوم پر تکفیر میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ کفر جب لازم آئے، کفر جب لازم آئے تو لزوم پر تکفیر میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہو۔ تو کہا کافر کہتے ہیں، تو کہا کافر کہتے ہیں، اور کافر کہنے کا معنی کیا ہوا؟ کہ اس پر ایمان لانا تجدید ایمان فرض ہے، نکاح فرض ہے۔ متکلمین جو ہے لزوم پر کافر نہیں کہتے، لیکن احکام وہی مانتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ توبہ فرض ہے، ایمان لانا فرض ہے، نکاح دہرانا فرض ہے۔ تو متکلمین صرف زبان سے کافر نہیں کہتے اور احکام وہی مانتے، احکام وہی مانتے۔ تو جو تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہوئی وہی تحقیق علامہ خیر آبادی کی، کہ جو ان کی کتابوں کی گہرائی میں ڈوبتا نہیں، اڑا دیا وہ دیکھو علامہ خیر آبادی نے تکفیر کی اور اعلیٰ حضرت خاموش ہے۔ ارے علامہ خیر آبادی نے لزوم پر کفر کا فتویٰ دیا، جیسے فقہا فرماتے ہیں کہ لازمی کفر جس پر ہو، کفر جس پر لازم آ جائے، منظوم الکفر جو ہو وہ کافر ہو۔
کون کہتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں کہ ہم احتیاط کریں، سکوت کرتے ہیں، لیکن احکام وہی رہیں گے۔ ایمان لانا فرض ہے، نکاح دہرانا فرض ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، احکام وہی رہیں گے، صرف زبان سے کافر نہیں ہوتے۔ یہ فقہا کا اور متکلمین کا اختلاف ہوتا ہے۔ فقہا کی چونکہ بحث جو ہوتی ہے ان کی بحث اعمال سے ہوتی ہے، ظاہر طور سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو سمجھو تو مجھے یہ رومال 50 روپئے میں خریدا، آپ کیا سمجھو گے؟ پاکستانی 50 روپئے، بنگلہ دیشی 50 روپئے، نیپالی 50 روپئے، کیا سمجھو گے آپ؟ کیا سمجھو گے؟ ہندوستانی 50 ہے نا؟ لیکن یوں کر دیا میں نے اس کو ہندوستانی 50 روپئے میں خریدا، اب کوئی شبہ ہے؟ نہیں نا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو فقہا اسی ظاہر کو دیکھتے ہیں، اسی جب 50 روپئے بولا ہے انڈیا میں بولا ہے تو انڈین مراد ہوگا۔ متکلمین کہتے ہیں ہر احتمال حاصل ہے، بالغ ہے، تو ہر احتمال کہ پاکستانی روپیہ مراد کیا ہو، بنگلہ دیشی مراد کیا ہو، نیپالی مراد کیا ہو، ظاہر ہے کہ ہندوستانی مراد کیا ہے، ظاہر کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، ظاہر یہی ہے کہ ہندوستانی ہو، لیکن ہے جو شبہ نہیں ہے، تو اس شبہ کی بنا کو چپ رہے گا، بات سمجھ آئی گا؟ اور فقہا فرمائیں گے نہیں، اس طرح کے احتمال شبہ ہمیں نہیں، ہم احتمال نہیں سنیں، بات سمجھ آئی گا؟ تو اسماعیل دہلوی کی بولی علامہ خیر آبادی کے نزدیک بھی وہی ہے، منصوب الکفر ہے اسماعیل، اس کی بولی میں لزوم ہے، اس کی بولی میں ظہور اور تبادر ہے، وہ ثابت کیے ہیں۔ اور اس کتاب میں میں نے بہت کھول کھول کر کے پہلی وجہ میں، دوسری وجہ میں، تیسری وجہ میں اعلیٰ علم کا بھی کیا عالم کہ صرف ایک مسئلہ انکاری چیز میں اسماعیل دہلوی پر امام اہل سنت نے 75 وجوہ سے تمہیں کفر دکھایا ایک بولی میں، اور علامہ خیر آبادی اور بولیاں بھی لیے ہیں، اور بولیوں کو لے کر 14 وجوہ سے تمہیں کفر دکھا رہے ہیں۔ یار کہاں 14 اور کہاں 75؟ تبھی تو انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت کا مقام علم اللہ اکبر، ان پر سب کچھ کھل گیا تھا، روشن تھا، صرف ایک مسئلہ امکانی چیز میں کتنے وجوہ سے؟ 75 وجوہ سے لزوم کفر دکھایا۔ اور علامہ خیر آبادی اپنی کتاب کا فتویٰ میں اس کے اور بولیوں پر 14 وجوہ سے، تو کہاں 14 کہاں 75؟ تو لزوم وہ بھی مانتے ہیں، لزوم اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں، فوق صحابیوں میں بھی یہی ہے، ان پر کفر لازم، ان پر کفر لازم، یہ ملزوم الکفر ہے، اس پر کفر لازم ہے، اور علامہ خیر آبادی بھی تو مانتے ہیں کفر لازم۔ علامہ خیر آبادی کی ایک اور کتاب ہے، مشہور یہ ہے کہ علامہ خیر آبادی کی کتاب ہے، لیکن میں نے جو کتاب دیکھی تو اس میں یوں ہے، استاد استاد ان کے بھی شاگرد نے ان کے اقوال کو جمع کیا ہے، اس رسالے کا نام ہی امتناع النذیر۔ اسماعیل دہلوی نے اپنے کسی چیلے سے
ان کے پاس مکالمہ کر آیا، امتنان نظیر کافی زمین کتاب، وہ بھی کئی سو سماج میں 100 مہینے پہنچے، 200 سے زیادہ سماج ہوتے ہیں، اس میں بھی علامہ خیر آبادی لزوم کفر دکھاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں؟ لزوم کفر، اور اسی لزوم پر اس کو کافر کرتے ہیں، اور یہی جملہ تو اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، جماہیر فقہا کے طور پر وہ کافر مرتد ہے نا، جماہیر فقہا کے طور پر کافر مرتد، تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں علامہ خیر آبادی کی تحقیق میں اختلاف ہو گیا۔ ارے وہ جاہل ہے، فریب دے رہا ہے، دھوکے میں ڈال رہا ہے، دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ کوئی سنی عالم ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان چاروں دیوبندیوں کی عبارتوں کو دیکھا ہو، پڑھا ہو، سمجھا ہو اور پھر کافر نہ کہا ہو۔ تقسیم شریف ضلع سلطانپور میں پڑتا ہے، وہاں کے ایک شاہ صاحب بہت قابل عالم شاہ بن لطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ بن لطیف بہادر شاہ ظفر کے بیٹے ہیں، کے بیٹے ہیں۔ انگریزوں کی طرف سے جب تک ان پر ان کے اولادوں پر قتل کا حکم نافذ تھا، مہاراجی چھپ گئے، چھپتے چھپاتے چھٹیاں روم اپنایا، خانقاہ زندگی گزاری۔ ان کی پیدائش ہے 1207 میں، کب پیدائش ہے؟ 1207، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہے؟ 1272۔ جوڑو آپ، کتنے سال کا فرق ہوا؟ 65 ہوا نا، 65 سال عمر میں بڑے ہوئے، کتنے بڑے ہوئے؟ 65 سال۔ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، اور آ رہا ہے بہرائی ہو رہی ہے۔ شاہ عبد اللطیف مالدار بھی تھے، بادشاہی کی وجہ سے دولت میں نہیں جا رہا، چندہ گزرے تھے۔ بریلی کا ایک مولوی یاسین تھا، یہ مولوی یاسین شاہ صاحب کا بظاہر معتقد تھا، اور شاگرد تھا اس کا گنگوہی کا۔ آراہ کے زمانے کی بات ہے، جب آراہ نے تکفیر کی 1320 میں، 1320 میں، اب جو لوگ 72 سے 30 کتنا ہوا؟ 48 سال کی عمر آپ کی، آپ نے تکفیر فتویٰ منگایا کروائے تیجبین سے، تو 1223 اور 1224 ہجری کا ہے، وہ بھی لگا ہوا، کتنا ہوا؟ 52 ہوا۔ شاہ صاحب کو دھوکہ دے کے بلایا گیا، مولوی آتی سلطان کو ضلع سے شاہ صاحب وہاں پر آئے، آرہ قبلہ کو معلوم پڑا، اعلیٰ حضرت جیسا عالم ان کی قدم بوسی میں اپنے لیے فخر ڈالا، مگر جب اس کے یہاں دعوت پر آئے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بھائی علامہ حسن رضا خان، اپنے بڑے صاحبزادے مولانا حمد اللہ خان، اور آپ کے بھائی تھے جو آپ کی زندگی میں سال کر رہے مولانا شاہد علی خان، ان تینوں کو بھیجا، مساوت حرمین بھیجا، خورسہ کی کتابیں بھیجی، اور فرمایا کہ شاہ صاحب جو کافی چاہیے۔ جب حضرات پوچھے کہ مولوی یاسین گھر میں ہوئی، کوئی انتظار میں تھا کہ یہ لوگ چلے جائے تب میں باہر
شاہ سمجھ رحمان نے جب کتابیں دیکھی قربان جاؤں ان کے جواب کا اتنا پیارا جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت قبلہ کا ہم سنیوں پر احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ فتویٰ دے کر حرمین طیبین سے فتویٰ منگا کر مزید اطمینان کا سامان مہیا کر دیا. ورنہ اگر اعلیٰ حضرت فتویٰ نہ بھی دیتے تو جو سنی مسلمان ان کی عبارتوں کو پڑھتا ان کے معنی کو سمجھتا اس پر فرض تھا کہ ان کو کافر مرتد جانتا. اب بولو یاسین مشکل سے آیا پوچھا کیا کہتا ہے. میں نے تو تعلق دیا بعد بولا کہ جو کتابوں میں وہ حق ہے. فرمایا لعنت ہے میرے مذہب تک اور لعنت ہے میرے دل سے. مجھ پر ظاہر ہو گیا تم سب کا ہم بول سکتے روزگار سے پارٹی میں چلتے تھے تو عمر کتنی ہو گئی ہوگی دونوں. ارے 100 سے زیادہ ہو گئی ہوگی نا. حضرات خرچ کرتے ہیں آرا شبرا نے آپ کی پارٹی دی. آرا حضرت کو ایمان والے پر اطلاع ہوتا ہے کہ بھلے کو دعوت دے کے لایا ہے وہ بلایا ہے لیکن شاہ وغیرہ ہمارا رسول اللہ کے سچے غلام ہے وہ ہڑی رکی ارشاد فرماتے ہیں شاہ صاحب کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ واحد قہار کا سامنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. ان دشمنان دین کے بارے میں سوال ہوگا. شاہ صاحب اس کی بن جائے رونے لگتے فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کافی مدت ہو گیا ہے اس کا عقیدہ ہے. میں توبہ کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے تابع رکھتے ہوں گے. دونوں گلے ملتے ایک دوسرے سے دوستی کرتا ہے. فلم میں طرف جاتی ہے طرف جاتا ہے. یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی ایسا سنی عالم نہیں ہوگا اگر کوئی حوالہ دیتا ہے تو غلط دیتا ہے. اگر کتاب ہی نہیں پیش ہوئی ہوگی اگر کتابوں کو دیکھے اب مولا کو سمجھے اب پھر کافر نہ بنے. عبارتوں کو دیکھے معنی کو سمجھے اب پھر کافر نہ بنے. یہ ایسا نہیں وہ کیا ہے دھوکہ دے رہا. تو کہا نہیں کئی دھوکہ دیا ہے. ایک دھوکہ دیا کہ خطوط دکھ گئے پھر خطوط دکھ گئے ایک وہاں پہ حجت کیا تب کفر کا فتوا دیا. جھوٹ ہے نا. ارے جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا. خطوط تو جا رہے ہیں تکفیر کے بعد 1328 میں 1329 میں. یہ عام بات ہے. پاگل کیسی بات بولتے ہو. خود پوچھے گا آج کافر ہوگا 1 سال کے بعد. ارے جو کفر جب پکے گا اسی وقت کافر ہو گیا. احکام اس پر لگ گئے. مفتی کو جب یقین ہوگا اطلاع ہوگا تب نہ فتوا دے گا. مفتی کب بولے گا. اسے جب معلوم ہوگا کوئی فرمایا آپ دیکھی اب بے تکلیف کیا کرنا تھا. بات سمجھ میں آئی تو کہا کہ اختلاف یہاں ڈالتا. ارے جو اختلافی مسائل طے ہو چکے تو کہا تھا اشتہار وہ فروعی مسئلہ ہے. وہ کیا ہے فروعی مسئلہ ہے اصولی مسئلہ نہیں ہے. عقیدے میں کسی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. سب عقیدے میں اہل سنت ہے. عقیدے میں عقیدے میں اختلاف ہونا مسائل میں اختلاف ہونا اور ہے اور عقیدے میں اختلاف ہونا
اب تم مسائل کے اختلاف کو عقیدے میں ڈالو. سیدنا ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مال جمع کرنے کو حرام ٹھہراتے ہیں، مال جمع کرنے کو. اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں زکات نکال دی گئی اور وہ قرض نہیں، زکات نکال دی گئی تو قرض نہیں ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حاجت سے زیادہ مال رکھو تو حرام ہے. یہ مسئلے کا اختلاف ہوا، مسئلے کا اختلاف ہوا تو مسائل میں اختلاف ہونا اور ہے، اور عقیدے میں اختلاف کہاں کی بات کہاں ڈالتا ہے، بات کہاں کی کہاں ڈالتا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل پورے گھر کے مسئلہ کو فرض فرماتے ہیں. ہمارے امام اعظم چوتھا حصہ اور امام شافعی بس 3 بار، لیکن مسا کو سب فرض مانتے ہیں. مسا فرض ہے کتنا وہ کہتے ہیں پورا ہے دلی. امام شافعی کہتے ہیں 3 بار ان کی ہے دلی. ہمارے امام فرماتے ہیں چوتھائی کا ہے دلی. تو مسائل میں اختلاف یہ تو رحمت ہے، مسائل میں اختلاف اور ہے جبکہ اس میں نفسانیت نہ ہو. جبکہ اس میں نفسانیت نہ ہو، خلوص ہو. یہ اپنا اپنا اجتہاد ہے، اپنا اپنا جس کی نظر جہاں تک ہوگی ہو گیا ہے، کہ نظر جہاں تک ہوگی. اور کہا عقیدے کا اختلاف، تو عقیدے کی بات تو یہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی محبت، یہ عین ایمان ہے. اور ان چاروں کی بولیاں ایمان کے صریح منافی خلاف یہ سب کافی. اللہ آپ سب لوگ حق کی محبت دکھائے اور آپ لوگ حق پر کرو، کوشش کرو کہ جو بھی باتیں اتفاق ہے وہ سے لڑ جائے. صرف 2 باتیں اس کا جواب دے کہ تو یہ ذبیحے کے حوالے سے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جاہل اگر دیوبندی ایک اصول یاد رکھو. آج چاہے کی بات نہیں بتا رہے، اصول بتا رہے ہیں، اصول سمجھ لو آپ لوگ. اب خود سے اب نکال لو اسی پر. جیسے مان لیا ہندوستان کے پردھان منتری کون ہے، کیا نام بتاؤ. اب اس کو آپ لوگ آپ تو جانتے ہو کہ مسلمان جانتے. اب آپ سے کوئی پوچھے تو اس کا کون سا کفر دیکھیں گے آپ تو بتا پائیں گے، اس کا کون سا کفر دیکھیں بتا پائیں گے. میں سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں. ممبئی میں ایک امام صاحب ہونے لگی، ان سے میں یہی پوچھا وقت کمشنر کا ملائم، میں نے پوچھا کہ ملائم اس کو کیا کہتے ہیں آپ مسلمان کے کافی کافی ہے. میں نے کہا ہندوانہ نام رکھنا حرام، ہندوانہ نام اس کا کون سا کفر آپ پر حاصل ہوا ہے. اور اس کو کیوں بولے آپ نے کہا، آپ نے کیسے کہا کہ پھر میں نے سمجھایا کہ جو فرقہ کفری عقیدے سے مشہور ہے، جو فرقہ جو گروہ کفری عقیدے سے مشہور ہے، تو اس فرقے کا جو فرد ہوگا
اس کو ویسے سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ ہمیں بدھسٹ میں جو بھی بدھی ہوگا مشرک ہوگا، ہے نا؟ ہندو میں شرک کفر ہے، تو جو بھی ہوگا کیا بولے گا؟ رافضی ہوئے، ان کے عقیدے میں کفر ہے، کے عقیدے میں۔ اب جو بھی رافضی ہوگا کیا بولے گا اس کو؟ یہ قرآن کریم کو ناقص مانتا ہے، بیان عثمانی کرتا ہے، اور جو قرآن کریم میں غیب و تبدل کا اعتقاد ہے تو وہ کافر ہے، ائمہ اعشار کو اور انبیاء کا افضل مانتا ہے، دلیل کفر ہے۔ لکھا اس کو حضرت نے، ان دو کفروں میں ان کا عالم جاہل بچہ بوڑھا سب گرفتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو فرقہ کفری عقیدے سے مشہور ہے، تو کیا ہے اس کا کوئی فرض ہوگا؟ اور اگر اس کا فرض نہیں ہے تو ہم کہاں پھنسے گا؟ اس کا فرض ہے تب بڑے حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیوبندی فرقہ، قادیانی فرقہ، وہابی فرقہ، اس کے بھی عقیدے میں کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کا جو فرض ہوگا اس پہ اگر آپ کفر کا حکم لگاؤ، آپ کی کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، دیوبندی نہیں کہتا ہے، اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا ہے، نہیں کہتا ہے وہ، اب پھر مطلب ان کی موافقت کو اپناتا ہے تو گمراہ ہوگا۔ لیکن جو اس فرقے کا فرض ہوگا بات سمجھ میں ہے؟ اب میں نے آپ کو اصول بتا دیا، اب ہر ایک کی کفر کو کہاں ڈھونڈیے گا، کہاں تک کھوجیے گا؟ کچھ پائیں گے؟ ہر ایک کا کفر کیسے معلوم کرو گے؟ آج بھی کر سکتا ہے معلوم؟ ہر ایک کا کفر معلوم کر سکتا ہے؟ کر پائے؟ کس فرقے کا ہے، کس گروہ کا ہے، کس فرقے کا ہے؟ جس فرقے کے اعتقاد میں کفر ہے، اگر اس فرقے کا فرض ہے تو کفر کا ہوگا۔ بس اب اس اصول پہ آپ رب میں جان لو، سمجھ لو کہ ہمیں آپ کو اصول بتا دیں، اصول اس لیے کہ جو واقعی دیوبندی ہوگا آپ کہتے ہو کہ اس کو کفریات میں اطلاع نہیں، لیکن اس کے اندر جو عقیدت ہے دیوبندی عالموں سے، تو ان کی بولیوں کو سننے جاننے کے بعد بھی ان کو کافر نہیں مانے گا۔ بولا کہ بولیوں کو مطلب وہ کہنا یہ ہے کہ وہ دیوبندی ہے یا نہیں، دو میں سے ایک بتاؤ۔ دیوبندی ہے یا نہیں؟ اگر دیوبندی فرقے کا ہے وہ تو مت کہو، دیوبندی فرقے کا نہیں ہے وہ نماز کی بھی پڑھتا ہے تو آج فتویٰ دیا ہے جو ان کو قابل امامت جانے کافر کو قابل امامت جاننا کیا ہے؟
اب یہ کہ آپ وقت میں نماز پیچھے پڑھتا ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے کہ نفل کرتا ہے، اب وہ طرح طرح کے احتمال نکال لو، اس میں ہم کیا کریں؟ مسائل ہے کہ آپ نے جو کہ وہی نیٹ سے ریٹ ٹھیک ہوئے لگا اور زیادہ تر جو مسائل ہے اس جنتا میں سب مانتے ہیں، وہ دیکھا بھی جاتا ہے، اگر جمعہ 3 بجے وہ تو آخری اس میں جاتا ہے. ان سے پوچھنے میں ہوتا کیا ہے؟ ارے آپ کو گوشت کھانا ہے تو پوچھنے میں کیا ہے؟ جب آپ جان رہے ہو کہ حالات ایسے بدتر ہو گئے ہیں، اس کے سنی بتا نہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ آپ بتا دو نا، مطلب میٹر بھی آپ کی بولی ہے، یہ بولنے کے بعد بھی اگر کہے کہ سب جگہ نماز ہو جاتی ہے، کیا آپ سنا دو بتا دو پھر پڑھتا ہے تو مت پڑھ. اپنے اپنے ایمان بچانے کی فکر میں رہو، ایسا نہیں کہ ہم کو حام کرتے ہیں، لیکن ایک اصول بتاتے ہیں جس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. بڑی پیاری مثال کی میں آتا آ رہا ہے اسی پکانے کے اندر یہی مثال دی ہے. میں نے بتایا آپ کو مثال دے کر کے، آپ بیٹھے ہو کھالی سن لو تو میرے گھر میں آگ لگے چین مل جائے گا، میرا بچہ چھت سے گر پڑا، بیٹھ جاؤ گے کیا کرو گے؟ تحقیق کر لو، اعلان کر لو. اور اتنی بڑی بات سنو کہ جن پر سب کچھ قربان اللہ کی محبوب اور ان کی شان میں ایسی گندی گندی بولی ہے، اب پھر بےچینی پیدا نہ ہو، دل سے خراب نہ ہو. کون ہے پہچانے اس کو؟ کون ہے اس کو ہم جانے؟ کیا مطلب ہوا؟ محبت ہے، لگاؤ ہے. بیٹے کا سن لو چین نہ آئے، مکان دکان میں آگ کا سن لو چین نہ آئے. ارے مکان دکان سب چل جائے تو یہ تو میں نے مثال دے کے بتایا لوگوں کو. یہ بتاؤ ایک شخص پورے محلے کو جلا دیا، پورے محلہ جلا دیا، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو حیرت داری ہو. ایک شخص پورے صوبہ کو جلا دیا. لیکن یہ بتاؤ سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آیا، سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آیا تو اس کا یہ گناہ رہا کہ معاف ہو گیا؟ معاف ہو گیا. اسلام تمام گزشتہ گناہوں کو ملا دیتا ہے. پھر ایمان کتنا پیارا ہوا، مکان سے بڑھ کے نہیں ہوا، دکان سے بڑھ کے نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو دکان پہ حملہ ہو تو برداشت ہو، مکان پہ حملہ ہو برداشت ہو، بیٹا بیٹی پہ حملہ ہو برداشت ہو، اور ایمان پہ حملہ ہو آدمی چپ رہے. بولو یہ لگاؤ میں کمی ہے نا. محبت جیسی ہوگی بے چینی ویسی ہوگی، جیسی محبت ہوگی بے چینی وہی ہوگی. بیوی کا لگاؤ نہیں ہے، نفرت ہے، کوئی مارے اس کو شوہر پوچھے گا بولو. لیکن ہو محبت تو برداشت کر پائے گا، طاقت بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کی نجی اپنی ذاتی دکان ہو تو بے شک تکلیف ہوگی آگ لگنے پر، اب غیر کی دکان ہو تو تکلیف ہوگی. اور لگاؤ ہے تو ہوگی، اور نہیں ہے تو کھانا کھانا تو کھاتے رہو گیا، لیٹا ہے تو لیٹ جاؤ، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن اگر آپ کی دکان ہو تو بھوک لگی ہے، کھانا کھانے بیٹھے ہو آپ، خبر مل گئی آگ لگ گئی، اب بیٹھ جاؤ گیا
خوبصورت ہے ہی نہیں ایسا. یہ لگاؤ پر ہے کہ یار کو اپنے دل کو دماغ کو پیارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈباؤ. یا رسول اللہ ہماری سب کچھ آپ پر قربان ہے. ان کی شان میں ایک بات سن لے برداشت کر خاموش بیٹھے چپ رہے ہوگا ایسا خود پیچھے نہیں ہوگا. مثال اپنے انداز میں میرا آقا آرام دیتی ہے. تم اپنے بارے میں سن لیتے ہو تو جس میں تمہاری طاقت میں ہے تو بچاؤ کی تدبیر کرنے لگتے. اب وہاں یہ نہیں چاہتے ہو ہم کو دکھا دیجیے, ہم کو آج سے دیکھیں گے تب مانیں گے, ایسا کرتے ہو. بچنے کی تدبیر سوچتے. ارے جن پر جان مال سب فدا ہے ان کے بارے میں سنو, اپنی پرواہی مت لو. کیا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو شعور سے سمجھ لے. جو میں نے اصول بتا دیا اس کے آپ بات سمجھ میں آ گئی. ابھی کوئی سوال ہے؟ مطلب ہم نے ایسی بات بتائی جس کو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ سب فتاوے میں ہے, اس میں ہے جن کے چہاروں میں بھی ہے, جن کے شتروں میں بھی. اگر کوئی دیوبندی ان کے کفریات میں مبتلا نہیں ہے اور اس میں ہے عقیدت اپنے عالم سے, تو کیا یہ کفری بولی کو سننے کے بعد فوراً کافر کہہ دے گا؟ بولو کیا تجربہ ہے؟ کچھ تجربہ ہوگا نہیں تجربہ ہوگا. جو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا عادی ہے ان کی کفریات کو سننے کے بعد پڑھ دیتا ہے, کافر مان لیتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایمان والا تو سنے گا ہٹ جائے گا. وہی میں ایک واقعہ سناتا ہوں بار بار. ہمارے خطے میں سیوان ضلع میں حاجی صاحب تھے سرسوں بزا گنجی والے. یہ میرے زمانے کی بات ہے تو میں 19-20 سال کا تھا. 12 سال تک وہ تبلیغی جماعت میں ہو گئے, 1-2 سال نہیں. کتنے سال؟ اگر میں نے حفظ ایمان کی بولی سنائی ان کو, انہیں کتاب دکھائی دی, جہاں کے مدرسے سے کتاب میں دکھایا, سمجھ گئے. اس کتاب کو لے کر کے مولوی اقبال تھا ایمان میں, اس کے پاس گئے. وہاں جو پہنچے تو مقرری تھے وہ, اور وہاں گرو تھا وہ دیوبندیوں کا. پوچھے وہ کتاب آپ کیا ہے؟ کہا یہ بات ملتی ہے. تو کہنا کیا ہے یہ اردو میں سے پڑھی ہے. کیا کہا؟ ڈاکٹر خوشی پڑھی گئی. قربان میں وہ جاہل آدمی ہے جب آپ پر ہم بولے تو آپ نے ایمان بلواتا ہے. کیا بولے وہ ایمان نکال کے پڑھے کہ رکھ کے پڑھے؟ ایمان نکال کے پڑھے تو کیا نظر آئے گا؟ بولے بیوی ماں سے محبت ہی نہ ہو تو کوئی مارے پیٹے اس کو کیا تکلیف ہوگی, لیکن وہ لگا اور پھر کوئی کچھ دیکھ لے برداشت ہوگا. توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد انہوں نے پورے 12 سال کی نماز پڑھائی. کون سکھایا ان کو؟ میں سکھایا تھا. ارے ایمان سکھانا ہے, عشق کامل ہو تو ویسا نہیں مرشد کوئی. عشق کامل ہو تو ویسا نہیں مرشد کوئی. خود وہی قبلہ نما ہوتا ہے. محبت کا ہے, محبت دکھاتی ہے. واقعی انگلش شریف میں ایک صحابی تھے
میرے آقا نے کچھ خون نکلوائے اور انہیں دیا، اس کو دفن کر دو، اور ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ گئے، دل میں خیال آیا کہیں دفن کروں گا، آبادی ہوگی، میرے آقا کے خون کی بیٹی ہوگی، پی گئے۔ اب جو حاضر آئے بارگاہ رسالت میں، اللہ کے محبوب نے پوچھا دفن کر دیا؟ آئے رسول اللہ دفن کر دیا۔ فرمایا کہاں دفن کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ محبت کے کہاں یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ حدیث کے جملے ہیں من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا۔ دنیا میں جس کسی کو جنت میں دیکھنا ہو چلتا پھرتا، میرے کس عاشق کو دیکھنا۔ عشق جب سچا ہوگا تو راہ نہیں ملے۔ یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کر نور میں کر دیتا ہے۔ ایمان والا اگر تاریکی میں پھنس گیا، بھٹکنے لگا، اللہ اس کو وہاں نہیں چھوڑے گا، اس کو نور میں کر دے گا۔ تو محبت تو سچی ہو، جو بھی سننی ہوگا دیکھی سنے گا۔ سامعین کرام، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں میں دینی کتابوں کی لائبریری قائم کریں جس میں اہل سنت کے عقائد و نظریات کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو اور دینی مسائل کا ذخیرہ بھی ہو۔ یہ مسائل اور عقائد کے ثبوت ہم خود یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں تاکہ بد مذہبوں کے فتنوں سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں اہم اسلامی کتابیں ضرور رکھیے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔